حضرت علامہ سید فہیم اشرفی جیلانی دامہ ظلہ العالی اور قاضی گجرات حضرت علامہ مفتی شبیر احمد صدیقی دامہ ظلہ العالی اور استاذ گرامی محقق اصل حضرت علامہ مفتی صدر الورا قادری مصباحی دامہ ظلہ العالی، استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور اور اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، باوقار سامعین، آج کا یہ پروگرام جشن افتتاح دارالافتاء والقضاء کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، اور انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آپ کے دیار میں ایک باوقار عالم دین جو فقہ و افتاء سے شغف رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے اکابر علماء کی سرپرستی میں نئے دارالافتاء اور دارالقضاء کے قیام کا منصوبہ بنایا، جس کے افتتاح کے لیے آج کی یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ محب گرامی وقار حضرت علامہ مفتی محمد شفیع عالم شاہل اشرفی زیدہ مجدہ نے مجھے حکم دیا کہ دارالافتاء کے افتتاح کے موقع پر ہمیں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی یاد کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے ایک مقالہ قلم بند کیا ہے، اس کے کچھ اقتباسات، کچھ خاص چیزیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امت مسلمہ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار احسانات ہیں۔ انہوں نے قرآن و سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں اسلامی قوانین کی تدوین اور احکام شریعہ کی تعبیر و تشریح کا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اور امت مسلمہ کے لیے بڑی آسانیاں فراہم کر دی۔ مسائل کے حوالے سے امت مرحومہ کو منتشر ہونے سے بچا لیا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اہل علم کی بڑی عظیم اور بابرکت مجلس قائم فرمائی۔ علمی مسائل و مباحث پر آپ نے گفتگو کا سلسلہ دراز فرمایا، اور باہمی مشاورت کے ذریعہ 80,000 سے زائد فقہی قوانین مدون کر کے امت مسلمہ کے حوالے کیا۔ یہ قوانین عبادات و معاملات سمیت زندگی کے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ بھی ایک مسلم امر ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کا ہر گوشہ امت مسلمہ کے لیے نمونہ عمل اور نشان ہدایت ہے۔ ان کی علمی، روحانی اور معاشی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنے اس عظیم محسن کو فراموش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آج ہم اپنے مشائخ طریقت کی یاد میں جلسے تو منعقد کر لیتے ہیں، کانفرنسیں بھی منعقد کرتے ہیں، سیمینار اور سمپوزیم کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کے ذکر جمیل کو
زندہ اور تابندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے امام اور امت کے اس عظیم محسن کو فراموش کر جاتے ہیں جن کی تقلید کا قلادہ ہماری گردنوں کا زیور ہے، جن کی نسبت ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے، جن کے اخذ کردہ اصول و قوانین کی روشنی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جن کی علمی کاوشوں سے ہماری خرمن حیات سر سبز و شاداب ہے۔ یقیناً آج کی یہ تقریب احسان فراموشی کے اس نامسعود روایت کو توڑ کر اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے برسوں یاد رکھی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے اسلاف اور مشائخ سلاسل کی یادوں کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں، اسی طرح اپنے سلسلہ فقہ و افتاء کے امام سراج الامہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی یادوں کے نقوش کو حرز جا بنائے رکھنے کے لیے ان کے یوم وصال یعنی 2 شعبان المعظم کو یوم امام اعظم کے طور پر منانے کا عہد کریں اور اپنے مدارس، مساجد اور خانقاہوں میں اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرات، ہم نے اپنی اس تحریر میں حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے اوصاف و کمالات، فضائل و مناقب، افکار و نظریات، تعلیمات و ہدایات، خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اسم گرامی نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم اور سراج الامہ ہے۔ صحیح ترین روایت کے مطابق سن 80 ہجری کو شہر کوفہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حافظ ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف تاریخ بغداد میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد کا بیان نقل کیا کہ اولدا جدی فی سنت 80، یعنی میرے دادا حضرت ابو حنیفہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کی انتہا یہ ہے کہ آپ کے علم و فضل اور بلند مقام و مرتبے کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر دین یعنی علم اوج ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس یا آپ نے فرمایا ابناء فارس میں سے ایک شخص وہاں سے بھی اسے پالے گا، حاصل کر لے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تبعیض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ میں اس حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا، اقول وقد بشر بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث الذی اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث پاک میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی گئی ہے جسے امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ علامہ ابن حجر حیثمی مکی شافعی نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، ان الامام ابا حنیفہ هو المراد من هذا الحدیث، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس حدیث پاک میں رجل سے مراد حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ مذکورہ حدیث پاک کے مصداق حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے کوئی دوسرے امام اس حدیث کے مصداق نہیں ہے۔ اس موقف پر یہ دلیل بھی اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ فقہ کے ائمہ ثلاثہ میں سے کوئی بھی فارسی النسل نہیں تھے، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 150 ہجری میں بیت المقدس کے علاقہ اسقلان یا غزہ میں ہوئی اور وصال 204 ہجری کو مصر میں ہوا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی اور والدہ ماجدہ دونوں کے اعتبار سے عربی النسل ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 93 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، لہٰذا یہ بات
پایۂ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اس کے مصداق کوئی دوسرے امام نہیں بلکہ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کا ایک باب یہ بھی ہے کہ آپ کی عبقری شخصیت کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعاؤں کا اثر بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت نعمان ایک روز اپنے بیٹے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے حق میں دعا کی گزارش کی، تو آپ نے نہ صرف ثابت بلکہ ان کے اولاد کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت امام اعظم کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد سے روایت ہے، ذهب ثابت الى علی بن ابی طالب وهو صغیر فدعا له بالبرکہ فیہ وفی ذریتہ ونحن نرجو من اللہ ان یکون قد استجاب اللہ ذلک لعلی بن ابی طالب فینا۔ تاریخ بغداد۔ میرے دادا حضرت ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت عہد طفلی میں حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے حق میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میرے دادا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم فقہ و حدیث کے امام ہوئے اور چہار دانگ عالم میں آپ کی فقاہت کی شہرت ہوئی، یہاں تک کہ آپ امام اعظم کے لقب سے ملقب کیے گئے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت، ثقاہت، ذکاوت، تبحر علمی، نکتہ رسی، خدا ترسی، زہد و غنا اور آپ کے گوناگو فضائل و کمالات کا اعتراف فقہاء، محدثین، مجتہدین، ناقدین، مورخین اور علماء جرح و تعدیل سبھی نے کیا ہے۔ ہم یہاں صرف اکابر امت کے چند اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قال الشافعی قیل لمالک هل رأيت ابا حنیفہ قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه الساریہ ان يجعلها ذهبا لقام بحجته۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا بالکل میں نے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ اگر وہ اس ستون کے بارے میں یہ فرما دیں کہ یہ سونا ہے تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوت استدلال کے ذریعہ یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ ستون سونے ہی کا ہے۔ یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت استدلال کا پتہ دیتا ہے۔ سفیان ثوری، حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ افقہ اہل الارض فی زمانہ۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ یہ عبارت سیر و اعلام النبلاء جلد 6 صفحہ 403 کی ہے، اور متعدد اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اوقر فی مجلسہ ولا احسن صمتا وحلما من ابی حنیفہ۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا جو اپنی نشست پر زیادہ عزت و وقار والا ہو، نہ ہی حسن اخلاق کے اعتبار سے اور نہ ہی بردباری کے اعتبار سے، یعنی میں نے ان سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ ایک مشہور عالم دین ہے ابو نعیم اصبہانی، وہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ صاحب غوث فی المسائل، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل کی تہ تک پہنچنے والے تھے، مسائل میں غواصی کرنے والے تھے۔ حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الامامۃ فی الفقہ ودقائقہ مسلمۃ الی ھذہ الامام وھذا امر لا شک فیہ۔ یعنی حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ فقہ اور اس کی باریکیوں سے متعلق درجہ امامت کو اس امام کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے جو امام ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علم کے بلند مقام پر تو فائز تھے ہی، تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر تو فائز تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شرف آپ کو یہ حاصل تھا کہ آپ شرف تابعیت کے ساتھ مشرف تھے، یعنی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم شرف و امتیاز یہ بھی ہے کہ معروف ائمہ فقہ میں سے صرف تابعیت کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا۔ آپ خود روایت فرماتے ہیں کہ رأیت انس بن مالک قائما یصلی، کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ حالت قیام میں تھے۔ حضرت انس بن مالک اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو، اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی نہیں بلکہ متعدد صحابہ کرام کی زیارت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کی ہے۔ اسی حوالے سے آپ نے فرمایا کہ رأیت انس بن مالک قائما یصلی، کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا قدم انس بن مالک الکوفہ ونزل النخع رأیتہ مرارا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ تشریف لاتے ہوئے دیکھا کہ آپ مقام نخع پر اترے، اور میں نے انہیں متعدد بار دیکھا ہے۔ حضرات، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کا مطالعہ بتاتا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف متعدد صحابہ کرام سے ملاقات کی بلکہ ان سے آپ نے براہ راست سماع حدیث بھی فرمایا۔ تبیض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال ابو حنیفہ لقیت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ، انس بن مالک، عبداللہ ابن انیس، عبداللہ بن جز الزبیری، وجابر بن عبداللہ، وماقل بن یسار، واصلہ بن الاسقا، عائشہ بنت اجرد۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، ان میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن انیس بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن جز الزبیری بھی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں، حضرت معقل بن یسار بھی ہیں، حضرت واصلہ بن اسقا بھی ہیں، حضرت عائشہ بنت اجرد بھی ہیں۔ پھر ان حضرات سے روایت حدیث کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے 3 احادیث کی روایت فرمائی، حضرت ابن جز سے 1 حدیث پاک کی روایت فرمائی، حضرت واصلہ سے 2 حدیث روایت کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن انیس سے 1 حدیث پاک، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی آپ نے حدیث کی روایت فرمائی ہے۔ یعنی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صحابہ کرام کی زیارت کے ساتھ ساتھ ان کے بوستان حدیث سے خوشا چینی کا شرف بھی ثابت ہے۔ یہ دونوں وہ عظیم صفات ہیں جس کی بنیاد پر آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ، جلیل القدر محدثین اور تابعین میں ہوتا ہے۔ یہ بلند رتبہ آپ کے علاوہ دیگر علماء اور معاصر فقہا و محدثین کو حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ حضرات، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ زندگی کا جائزہ لیں تو جہاں آپ علم کے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں وہیں آپ تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ آپ کا زہد و تقوی بھی بے مثال ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بلا شبہ علم و عمل کا حسین سنگم تھی۔ آپ کی علمی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت میں بھی اپنی مثال آپ تھے، بلکہ آپ قائم اللیل اور صائم الدہر تھے۔ ایک رات میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، ہر رات آپ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ حافظ ذہبی نے تاریخ ذہبی میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ مَعْدُودًا فِي الْأَجْوَادِ وَالْأَسْخِيَاءِ
والاولیاء والازکیاء مع الدین والعبادہ والتعبد وکثرت التلاوت وقیام اللیل رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دینداری، عبادت و ریاضت، تہجد گزاری، کثرت تلاوت، شب بیداری اور بیدار مغز اور فیاض لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہ آپ کے جلیل القدر اوصاف ہیں۔ حضرت امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ صلی العشاء والصبح بوضوء 40 سنۃ۔ حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ حضرات، آپ رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور خوف خدا سے حضرت امام اعظم اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے ہمسایوں کو، آپ کے پڑوسیوں کو آپ پر رحم آ جاتا تھا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت امام ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ہر رات اور دن میں ایک خط قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور رمضان شریف میں دن اور رات ملا کر 61 یا 62 ختم قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یعنی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے موقع پر دن بھر میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے اور رات کو ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور تراویح کی حالت میں پورے رمضان میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن سے آپ کا لگاؤ اور آپ کے اعلیٰ زہد و تقویٰ کی عظیم مثال ہے۔ حضرات، حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے عشاء تک تدریس و افتاء کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ آخر آپ عبادت کب کرتے ہیں، مجھے معلوم کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت مسعر کہ میں اس کھوج میں لگ گیا، جب رات ہوئی اور لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سو گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم مسجد تشریف لے گئے اور پوری رات یعنی فجر تک آپ نے عبادت میں گزار دی۔ پھر فجر کی نماز کے بعد حسب معمول تدریسی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت امام مسعر فرماتے ہیں پھر دوسری رات آئی، میں نے دیکھا کہ آپ نے دوسری رات بھی مسجد میں آ کر پوری رات عبادت فرمائی۔ حضرت امام مسعر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان دونوں راتوں میں کسی خاص وجہ سے عبادت فرمائی ہو۔ اب تیسری رات آنے والی ہے، 2 راتوں کو مسلسل جاگنے والا شخص تیسری رات عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب تیسری رات آئی کہ آپ حسب معمول آپ نے پھر پوری رات عبادت میں گزار دی۔ جب میں نے آپ کے اس زہد و تقویٰ کو دیکھا، اس اعلیٰ مقام کو دیکھا، تو میں نے یہ عزم کر لیا کہ زندگی بھر میں ایسے عبادت گزار کی صحبت کو نہ چھوڑوں گا جو دنوں کو تو روزے رکھتا ہے، رات کو بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت امام مسعر نے جو یہ روایت کی ہے اس کو حضرت امام موفق نے الخیرات الحسان صفحہ 82 پر نقل فرمایا ہے۔ حضرات، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خشیت الہی کا وافر حصہ موجود تھا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بدرجۂ عدم آپ کے اندر موجود تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نام سنتے ہی آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آپ کا بدن کانپ جاتا تھا۔ حضرت یزید بن لیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی جماعت میں امام نے اذا زلزلت الارض پڑھی۔ حضرت امام اعظم جماعت میں شریک تھے۔ جب سارے لوگ نماز سے فارغ ہو کر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں، اس خیال سے میں کہ میری وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، اس لیے حضرت ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رقت اور درد بھری آواز میں کہہ رہے ہیں، اے میرے خالق و مالک جو ذرہ بھر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے اور ذرہ بھر برائی کی سزا دینے والا ہے، اپنے بندہ نعمان کو آگ اور اس عذاب سے بچانا اور اپنے جوار رحمت میں داخل فرمانا۔ حضرات، یہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کی ایک ادنا سی جھلک ہے۔ اگر اس موضوع پر گفتگو کی جائے گھنٹوں درکار ہے۔ حضرات، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا اہم باب ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ذریعہ معاش تجارت تھا۔ آپ عموماً بادشاہوں کے نذرانے، عقیدت مندوں کے نذرانے، چاہنے والوں کے نذرانے قبول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو خودداری تھی اور حق گوئی کا جو کمال آپ کے اندر تھا، اس لیے کہ آپ خود کفیل تھے اور اپنے معاش کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنا کر ہم سبوں کو یہ درس دے دیا ہے کہ تجارت کرنی چاہیے، تجارت میں برکتیں ہیں۔ ہمارے علماء کو بھی تجارت کرنی چاہیے۔ اور جب ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تقلید ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے امام اپنے معاش کے لیے تجارت کو اپنا سکتے ہیں، تو ہمیں بھی تجارت کو اپنا کر اپنے معاش کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے بعد میں جس قدر احتیاط اور آپ نے تقوی کا مظاہرہ فرمایا، اس کی ایک جھلک پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوددار، صاحب حیثیت اور شریف خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ تجارت آپ کا ذریعہ معاش تھا، ریشمی کپڑوں کا آپ کاروبار کیا کرتے تھے۔ آپ کی تجارت کا اندازہ اور اس وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوفہ سے سینکڑوں میل دور کے شہروں میں بھی آپ کی تجارتی شاخیں قائم تھیں۔ حضرات، آپ کے ایک بزنس پارٹنر تھے، تجارت میں آپ کے ایک شریک تھے، حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جو 30 سال تک آپ کی صحبت میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طویل عرصہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارا، آپ کے ساتھ ملنا جلنا رہا، جیسے آپ سب کے سامنے ہوتے ویسے ہی تنہائی میں بھی ہوتے تھے۔ جن معاملات میں شرعی نقطۂ نظر سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، ان سے بھی ایسے بچتے تھے جیسے خطرے والے معاملات سے بچتے تھے۔ اگر آپ کو کسی مال میں شبہ ہو جاتا تو اس مال کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اپنے حلال مال میں حرام مال کی آمیزش کا شبہ بھی آپ نہیں آنے دیتے تھے۔ اگر شبہ بھی پیدا ہو جاتا تھا تو آپ اس مال کو غریبوں میں صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک غلام جو آپ کی تجارت کیا کرتا تھا، تجارت کا کام دیکھا کرتا تھا، آپ نے تجارت کے لیے اسے بہت سارا مال دیا، 30,000 درہم کا نفع ہوا۔ چنانچہ غلام نے نفع کو الگ کیا اور اسے لے کر حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس نے ساری تفصیلات پوچھی، حضرت امام اعظم نے اس سے ساری تفصیلات پوچھی کہ تم نے کس کس طرح تجارت کی، کس کس طرح یہ نفع کمایا۔ اس نے تجارت کے مختلف طور طریقے بیان کیے۔ دوران گفتگو اس نے ایک ایسی صورت بتائی جو آپ کو ناگوار گزری اور آپ کے دل میں شبہ داخل ہو گیا۔ آپ نے اس غلام کو ڈانٹا اور اس پر ناراض ہوئے اور اس سے پوچھ گچھ کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اس سے پوچھا کہ تم نے اس صورت کا نفع بھی دیگر نفعوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم نے سارا نفع خراب کر دیا۔ پھر فقراء کو بلا کر، غریبوں کو بلا کر 30,000 کا سارا نفع ان کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ہمیں ملتے ہیں۔ آخری بات جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک امتیاز ہے کہ آپ کے زمانے میں متعدد بار آپ کو عہدۂ قضا سپرد کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی آپ کو کوفہ کا قاضی بنائے جانے کی کوشش کی گئی اور کبھی آپ کو خلافت عباسیہ کا چیف جسٹس قاضی القضات بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی عہدۂ قضا قبول نہیں کیا۔ حضرات، آج جبکہ عہدوں کے لیے ہم آپس میں دست و گریباں ہیں اور ہمارے درمیان اس حوالے سے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے یہ عہدۂ قضا تو اکثر شہروں میں متنازع رہا کرتا ہے، لیکن حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کا یہ گوشہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ عباسی خلیفہ منصور کے دور حکومت میں سن 148 ہجری کو کوفہ کے قاضی عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا انتقال ہو گیا۔ منصور نے کوفہ کے عہدۂ قضا کے لیے اس زمانے کے
4 जलील उल-क़द्र उलमा को दारुल खिलाफा बुलवाया, जिसमें एक नाम हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत शरीक बिन नख़ी रहमतुल्लाह अलैह थे, हज़रत मासर बिन किदाम रहमतुल्लाह अलैह थे। इन तमाम उलमाए किराम को, ये अपने ज़माने के जलील क़द्र उलमा थे और ओहदाए क़ज़ा के सही मानों में हक़दार थे। इस ओहदे को सही तरीके से ये हज़रात निभा सकते थे। लेकिन जब खलीफा मंसूर ने हज़रत इमाम आज़म और उनके इन असहाब को, इन उलमाए किराम को दरबार में बुलाया, एक एक करके तमाम उलमाए किराम और फुक़हाए किराम ने इस ओहदा से बचने की कोशिश की और हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सुफ़ियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मासर बिन किदाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उज़्र करके इस ओहदे से आप बाहर हो गए, आपने ये ओहदा कबूल नहीं किया। लेकिन हज़रत शरीक बिन नख़ी रहमतुल्लाह अलैह को ज़बरदस्ती कूफा का काज़ी मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद जब बगदाद को दारुल खिलाफा बनाया गया और बगदाद में काज़ी क़ुज़ात की ज़रूरत पेश आई, तो हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर दोबारा काज़ी बनने के लिए बुलाया गया और खलीफा अबू जाफर मंसूर ने आपको काज़ी क़ुज़ात का ओहदा पेश किया। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी क़यामगाह पर थे। उस वक्त जो पुलिस का निज़ाम था, उसके ज़रिए हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठवा कर बगदाद बुलवा लिया गया और खलीफा मंसूर ने आपसे कहा कि इमाम आज़म, आप काज़ी क़ुज़ात का ओहदा कबूल कर लें, पूरी सल्तनत से अब्बासिया के काजी आपकी निगरानी व मातहती में काम करेंगे। आपने इस बार भी उज़्र पेश करके इस ओहदा को कबूल करने से इनकार कर दिया। खलीफा मंसूर ने कसम खाई कि अगर आपने ये ओहदा कबूल नहीं किया तो आपको कैद कर दिया जाएगा। आप मुसलसल इनकार करते रहे। मंसूर ने आपको कैद खाने में डलवा दिया। कैद में डालने के बाद भी आपको ओहदाए क़ज़ा कबूल करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। आप शिद्दत के साथ अपने इनकार पर कायम रहे। मंसूर आपको कोड़े लगवाया करता था, कैद के अंदर तरह तरह के मसाइल में मुब्तला किया करता था। जब जिंदा की सोबतों से मंसूर का जी नहीं भरा तो उसने जहर पिलाकर आपको मारने का मंसूबा बनाया और जहर का प्याला कैद में आपको पेश किया गया। इस मंजर की अक्कासी करते हुए अल्लामा इब्न हजर हैतमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रवा जमाअतुन अन्नहु रफ़िआ इलैहि क़दहुन फ़ीहि सुम्मुन लियशरबा फमतनआ वक़ाल इन्नी लअअलमु मा फ़ीहि वला अअयुनु अला क़त्ल नफ़्सी फ़तरहा सुम्मा सब्ब फ़ीहि कहरन फमाता। यानी एक जमात ने इस वाक़ये को यूँ रवायत किया है कि आपको जहर का प्याला पीने के लिए दिया गया, आपने इनकार फरमाया और फरमाया कि मैं जानता हूँ जो इस प्याले में है, यानी मुझे मालूम है कि इस प्याले में मुझे मारने के लिए जहर दिया गया है, लेकिन मैं अपने कत्ल में कातिल का मददगार होना पसंद नहीं करता। जब आपने पीने से जहर इनकार कर दिया तो खलीफा वक्त ने कानून का सहारा लेकर, कानूनी ताकत का सहारा लेकर, अपनी फौज का सहारा लेकर आपको ज़बरदस्ती जहर पिला दिया, जिससे आपका विसाल हो गया। हजरात, ये इंतहाई दर्जा हजरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तक़वा था कि आपने ओहदाए क़ज़ा को नकार दिया और ओहदाए क़ज़ा को कबूल करने से इनकार कर दिया। आप चाहते तो काज़ी क़ुज़ात बनकर हुकूमती ऐशो आराम को अपना लेते, लेकिन आप जानते थे कि खलीफा मंसूर की मातहती में काम करना, ज़ुहद व तक़वा को परे रखकर इक़्तिदार की खुशनुदी के लिए अपने आप को पेश करना होगा। इसलिए हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान अल्लाह के हवाले करना पसंद किया, जिंदा की सोबतें, जेल की मशक्क़तों को बर्दाश्त करना पसंद किया, लेकिन आपने उस ज़माने के ओहदाए क़ज़ा को कबूल नहीं किया। मुर्रखीन लिखते हैं कि जहर आपके जिस्म में सरायत कर गया, आपने अपना सर माबूद हकीकी की बारगाह में झुका दिया और सजदही की हालत में 2 शाबानुल मुअज़्ज़म 150 हिजरी को आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले। हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रौज़ा मुबारक बगदाद के मकबराए खैज़रान में है। आपके मज़ार मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात के
حوالے سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بہت معروف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ فی کل یوم یعنی زائرا فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین وجئت الی قبرہ وسألت اللہ تعالی الحاجۃ عنده فما تبعد عنی حتی تغزى، یعنی میں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے برکت حاصل کرتا ہوں، ہر روز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کے قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، دعا کے بعد مراد بر آنے میں، دعا کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تینت را۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے علمی فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔